بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. عشرہ مغفرت دوسرا عشرہ جو ہے وہ آج اختتام کو پہنچ رہا ہے اور دوسرے ممالک میں آخری عشرہ شروع ہو چکا. رمضان کا 2/3 مکمل ہو گیا اور یہ رمضان ایسے شروع ہوا اور ایسے ختم ہوا کہ پتہ ہی نہ چلا. یہاں سے وہ وقت شروع ہوتا ہے جس وقت میں جنہوں نے رمضان میں کوشش کی ہوتی ہے آگے بڑھنے کی وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور وہ لوگ جو بس رمضان کو گزار ہی رہے ہیں کسی طریقے سے ان لوگوں کو بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے کہ دیکھیں یہ اوقات بڑے قیمتی ہیں، یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں، ان کو اسی طرح گزار دینا جس طرح عام دن گزارتے ہیں. ان اوقات میں ویسی ہی غفلت جیسے عام دنوں میں ہوتی ہے یہ گوارا نہیں ہونی چاہیے، یہ روا نہیں ہونی چاہیے. اعتکاف کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے اور جو لوگ اعتکاف بیٹھ چکے اور جن کا ارادہ بیٹھنے کا ہے ان کو بے حد مبارک ہو کہ وہ اللہ کے خاص مہمان بن گئے، کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے گھر میں بیٹھنے کے لیے چن لیا ہے. یہ سعادت بزور بازو نیست، اپنے ہاتھ سے یہ سعادت حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ جسے عطا فرمائے وہی اس کو حاصل کر سکتا ہے. جن کو اللہ نے اعتکاف کی توفیق عطا فرمائی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جن کو توفیق نہیں ملی وہ کوشش کریں کہ کسی طریقے سے آدھے دن کا اعتکاف ہو جائے، 2 گھنٹے کا اعتکاف مل جائے، 1 گھنٹے کا اعتکاف مل جائے، آدھے گھنٹے کا اعتکاف مل جائے، لیکن ملے ضرور کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے حرص دکھائیں کہ ہم آپ کے گھر میں بیٹھنا چاہتے ہیں. اللہ کو اپنا شوق دکھائیں کہ اللہ جی ہمیں طلب ہے آپ کے گھر میں بیٹھنے کی، ہمیں حاجت ہے آپ کے گھر میں بیٹھنے کی، ہمیں آپ کے سامنے مناجات رکھنے کی حاجت ہے. اور پھر اس اعتکاف کے اندر کوشش کریں کہ قیام اللیل کریں. جب آپ یکسوئی کے ساتھ اعتکاف کریں گے تو عبادات میں ذوق بڑھے گا، اور جب آپ یکسوئی کے ساتھ نہیں کریں گے تو عبادات میں بے ذوقی بڑھے گی، روزے کے اندر بے ذوقی ہوگی اور تلاوت میں بے ذوقی ہوگی. جب انسان اعتکاف کرتا ہے تو اعتکاف کرنے کے اندر اس کا دل یا تو عبادات میں لگتا ہے یا دل عبادات سے اکتاتا ہے. وہ لوگ جو کہ مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہیں تو مسجدوں کے اندر کے معاملات اور ہوتے ہیں، اور وہ خواتین جو گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں ان کے معاملات اور ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 سال اپنا خیمہ مسجد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں لگایا، تو امہات المومنین میں سے بھی کسی نے، غالباً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے بھی اپنا خیمہ مسجد نبی میں لگایا. اور آپ کو دیکھ کر حضرت میمونہ نے بھی لگا لیا، حضرت ام سلمہ نے بھی لگا لیا، یا کوئی اور امہات المومنین میں سے 2 امہات نے اور خیمے لگا لیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا تو آپ ناراض ہوئے، آپ نے اپنا خیمہ اتارنے کا حکم دے دیا، اور امہات المومنین کے بھی خیمے اتار دیے گئے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شوال 10 تاریخ کو، شوال کی 10 تاریخ کو پھر آپ نے اعتکاف فرمایا، یعنی پہلے اعتکاف کی قضا فرمائی. عورت کے مسجد میں اعتکاف کرنے کو پسند نہیں فرمایا. عورت کے لیے مسجد میں آ کے نماز پڑھنا ہی پسندیدہ نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواتین جناب باہر جائیں اور جا کے تراویح پڑھیں. دیکھو شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا، مکروہ تحریمی ہے عورت کا اپنے گھر سے باہر نکل کے تراویح کے لیے جانا. دیکھو جی پورا سال فرض نماز کے لیے باہر نکلنا منع ہے، اور تراویح تو سنت موقدہ ہے، اس کے لیے باہر نکلنے کا کہاں مشروعیت آ گئی. ایک طرف تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ تراویح ہے ہی نہیں،
اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ عورت باہر نکلے تراویح کے لیے. پھر آج ایک نیا چکر اس سال سے ایک نیا چکر سامنے آ گیا، اور یعنی پہلے 20 سے 8 تراویح ہو گئی، اور 8 تراویح سے پھر ایک نیا چکر آ گیا. وہ کیا ہے جی، تراویح سنت ہے ہی نہیں تو نفل ہے. بھی جب تراویح نفل ہے تو نفل کی جماعت کہاں ہے بھائی؟ صحابہ کرام نفل کی جماعت کراتے تھے، اور کون سا نفل ہے جس کی جماعت صحابہ کرام نے کروائی ہے؟ اور پوری امت مسلمہ 1290 سال تک اس بات پہ متفق رہی کہ تراویح سنت موقدہ اور 20 تراویح ہے. پھر 1290 سال کے بعد ایک مولوی صاحب اٹھے ہیں اور انہوں نے جناب بہت سی باتیں ہیں، میں کیا کہوں، کہ انہوں نے 8 تراویح کا فتویٰ دیا. تو ایک امت میں تفرقہ پیدا ہونا شروع ہوا. جب امت میں تفرقہ پیدا ہونا شروع ہوا تو ایک گروہ نے اس کو تسلیم کیا، پھر دوسرے نے تسلیم کیا، پھر تیسرے نے، یوں کرتے کرتے یہ وبا پھیلنا شروع ہو گئی. اور پھر کرتے کرتے ان لوگوں نے صحابہ کرام کو نعوذ باللہ من ذالک بدعتی کہنا شروع کر دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدعتی کہنا شروع کر دیا. جو لوگ 8 تراویح پڑھتے ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ 8 تراویح ہے ہی نہیں، تراویح تو 8 ہے ہی نہیں. تراویح ہے تو تراویح 20 ہے، 20 سے کم تراویح نہیں ہے. 8 تراویح پڑھتے ہیں جی، کہتے ہیں جی میری کمزوری ہے فلانا فلانا. ٹھیک ہے، اپنے عمل کے اوپر اللہ سے معافی مانگے، اپنی غلطی کوتاہی کے اوپر اللہ سے معافی مانگے. نہیں جی، کچھ لوگ کہتے ہیں 8 بھی تو ہوگی. جو لوگ 8 کہتے ہیں وہ اپنے حساب سے کہتے ہیں، اور وہ حساب نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کرام کے عمل میں، نہ امت کے متفق کا عمل کے موافق ہے. وہ ان کی اپنی ایک رائے ہے، جس طریقے سے فرقوں کی رائے ہوتی ہے، اور جو ناقابل قبول ہے کسی بھی لحاظ، علمی اعتبار سے تو قابل قبول نہیں ہے. جی حضرت صاحب ابن یزید کی روایت ہے، حضرت صاحب ابن یزید کی روایت سیدنا عمر ابن خطاب کو تو پتہ نہیں تھی، اور صاحب ابن یزید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ 11 رکعت نماز پڑھو. ارے بھائی، حضرت عمر یہ فرماتے تو خود وطر کی امامت کرتے. یہ بات تو متفق ہے کہ حضرت عمر خود وطر کی امامت فرمایا کرتے تھے، تو ان کو 11 رکعت پڑھنے پہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور خود حضرت عمر کا عمل 20 تراویح کے بعد خود وطر پڑھانے کا ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں، اور بنیادی چیز یہ ہے کہ جو بخاری کی روایت پیش کرتے ہیں وہ تو آپ کے وطر کے، آپ کی تہجد کی نماز کے حوالے سے پیش کرتے ہیں، اور خود تراویح کے بارے میں کہتے ہیں کہ 3 دن پڑی تھی اور ایسا ہے ویسا ہے. ہر کوئی آج کے زمانے میں مجتہد بنا ہوا ہے، اور ہر کوئی حدیث کے اندر اپنی رائے دے رہا ہے. جس کو حدیث کا ترجمہ بھی صحیح طرح پڑھنا نہیں آتا، حدیث کی عبارت بھی صحیح طرح پڑھنی نہیں آتی، تو وہ رائے دینے لگا. تو خیر میری بات دوسری طرف نکل گئی، میں معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ ایک بہت بڑا اہم چیز ہے. میں اختلافی مسائل میں نہیں بولتا ہوتا، لیکن اس بات کو سمجھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں جی 8 پڑھ لیں گے، بعضوں کے نزدیک 8 ہیں، تو یہ اپنی رائے پہ چل رہے ہیں نا، شریعت کی رائے پہ تو نہیں چل رہے. بعضوں کے نزدیک 8 ہیں، وہ لوگ تو کتنی گندی چیزوں کو بھی حلال کہہ کے کھاتے ہیں، تو آپ وہ بھی کھانا شروع کرتے ہیں نا. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ جناب فلاں نے کہا ہے تو ہم یہ بات مان لیں گے، فلاں نے کہا تو اس کو تلفیق فی المذہب کہتے ہیں، جو کہ سب کے نزدیک ناجائز اور حرام عمل ہے. اور بعض حضرات تو اس کے بارے میں بہت سخت موقف رکھتے ہیں. لیکن بہرحال یہ مسئلہ ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اللہ کے نبی نے تو تراویح پڑھی نہیں تھی، لہٰذا ہم نہیں پڑھتے. تو اللہ کے نبی نے تو قرآن مجید بھی جمع نہیں فرمایا تھا، تو کل تو آپ یہ لے کے قرآن مجید کا انکار کریں گے. اور یہ بات بالکل بھی بعید نہیں. بالکل جس طرح تراویح کا انکار کیا جا رہا ہے آج کے زمانے میں، اسی طریقے سے قرآن کا انکار ہوگا، اسی طریقے سے حدیث کا انکار ہوگا، اسی طریقے سے فقہ کا انکار ہوگا. اور یہی چیز تو دجال لے کے آئے گا کہ وہ دین کو پیش کرے گا آپ کے سامنے. دجالیات میں یہی تو بنیادی چیز ہے. وہ دین کو پیش کرے گا اور اپنے لبادے سے پیش کرے گا، اور وہ اس طریقے سے پیش کرے گا تو کہ انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. اور چنانچہ آج یہی ہو رہا ہے، البرکۃ مع اکابرکم. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے اکابرین کے ساتھ اس چیز دین میں برکت ملے گی، وگرنہ برکت نہیں ملے گی. چنانچہ اکابر دین یعنی صحابہ کرام، جو صحابہ امت کے
خیر القرون کا طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کو دیکھیں، اور جب اس طریقہ کار کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ تو 20 تراویح کا ملتا ہے۔ تو ہمارا مزاج عبادات سے کاٹنا شروع کر دیا گیا ہے، اور ہم عبادات سے کٹ رہے ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں تو بس یہ فرض ہو، تھوڑا بہت یہ کر لیا، ورنہ ہمارا زیادہ تعلق ہمارے معاملات سے ہونا شروع ہو گیا، لوگوں سے اٹریکشن سے ہونا شروع ہو گیا۔ یکسوئی اور تنہائی کی عبادات، مولانا انعام اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے اکابرین میں سے گزرے ہیں۔ حضرت جب بھی بات فرماتے تھے اور شدت غضب سے بات فرماتے تھے، اور یہی بات فرماتے تھے کہ ہم نے اپنے مصلے ویران کر دیے ہیں، ہم نے اپنی تلاوتیں ویران کر دی ہیں۔ صحابہ کرام کے جو اعمال ہوا کرتے تھے وہ یہی ہوا کرتے تھے، وہ کثرت سے تلاوت کرتے تھے اور کثرت سے نماز پڑھتے تھے۔ یہ دو عمل ہر صحابی کے ہیں، کثرت سے تلاوت کرنا اور کثرت سے نماز پڑھنا، یہ دو اعمال صحابہ کے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو صحابہ کے طرز پر لے کر آئے، ہم ادھر ادھر کی باتوں میں لگے ہوئے، کبھی یہ کر لو، کبھی وہ کر لو، کبھی یہ وظیفہ کرو، کبھی وہ وظیفہ کرو۔ یہ وظائف اللہ کے نبی نے صحابہ کو نہیں سکھائے تھے، جو آج ہم مولوی لوگ اپنے متعلقین کو سکھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، کبھی ہو گیا تو چلو ٹھیک ہے، اکابر امت نے بھی چند آیات اور چند یہ چیزیں سمجھائی ہیں، لیکن یعنی صحابہ کرام نے سکھائی، لیکن پرماننٹلی وہ وظیفہ، یہ وظیفہ، وہ وظیفہ، پرماننٹلی تو یہ ہے کہ نماز و تلاوت، نماز وظائف جو ذکر اللہ میں دیتا ہوں اور میں بتاتا ہوں، وہ یکسوئی جمع کرنے کے لیے ہے، کیونکہ ہم لوگ یکسوئی کے حوالے سے محتاج ہیں کہ ہماری یکسوئی اتنی آسانی سے بنتی نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ چند اذکار بتا دیتے ہیں، ورنہ اصل ذکر میرا بھی اور آپ کا بھی نماز اور قرآن ہونا چاہیے، کہ اس کے ذریعے سے جو تعلق مع اللہ حاصل ہوتا ہے وہ تعلق مع اللہ کسی اور ذریعے سے حاصل ہونا ممکن نہیں۔ لہذا اس کی طرف توجہ دیجیے اور اس کی طرف دھیان دیں۔ ظاہری اعمال میں یہ سب سے بڑے اعمال ہیں، اور پھر اسی سے اعمال باطنی جنم لیتے ہیں، جو کہ صحابہ کرام، اور پھر اس طریقے سے اعمال قلب جنم لیتے ہیں، اور پھر وہ چیزیں دیگر آتی ہیں جو آگے انسان سمجھاتا ہے، بتاتا ہے کہ اس طریقے سے ہم کو آگے بڑھنا ہے اور اس طریقے سے ہم کو اعمال کرنے ہیں۔ تو برائے مہربانی اعتکاف کے اندر اپنا تعلق مصلی سے بنائیں، اپنا تعلق قرآن سے بنائیں، جتنا زیادہ بنائیں۔ جی فلاں وظیفہ کرو، فلاں وظیفہ ٹھیک ہے، وہ وظائف اپنی جگہ پر ہیں، ثابت ہیں، مراقل الفلاح کے اندر بہت سے وظائف، اس طریقے سے دیگر حضرات نے بہت سے وظائف لکھے ہیں، لیکن وہ وظائف پرماننٹلی نہیں ہونے چاہیے، بلکہ بنیادی طور پر اعتکاف کے اندر قرآن اور نماز، ان دو چیزوں پہ زیادہ دھیان دیا جائے، پھر اس کے ساتھ ذکر اللہ، اس کے ساتھ اللہ اللہ کرنا، درود پاک پڑھنا، اور وہ تمام وہ وظائف جو کہ ثابت ہیں، قرآن و سنت سے ثابت ہیں، بس وہ وظائف کیے جائیں۔ اور اس کے علاوہ جی فلاں نے یہ دیا، فلاں نے وہ دیا، فلاں، اس طریقے سے نہ کیا جائے۔ جو چنانچہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی وظیفہ دو، وظیفہ دو، بھائی جو وظیفے دیے بس وہ کافی ہیں، آپ کو کون سا کام نکلوانا ہے؟ کنویں کے اندر سے آپ زبردستی کوئی اللہ سے چیز چھیننا چاہتے ہو؟ اللہ نے ہمیں بنیادی چیز دی ہے، نماز دی ہے، قرآن دیا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ سے مانگو، اس کے ذریعے سے اللہ سے طلب کرو، صدقے کے ذریعے سے اللہ سے مانگو، صدقے کے ذریعے سے اللہ سے طلب کرو۔ آخری ایام کے اندر کوشش کریں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ نکالیں، روزانہ ذکر اللہ کی جو تسبیحات بتائی ہیں ان کی ایک ایک تسبیح لازمی نکالیں تاکہ وہ اعمال ملیں۔ اس کے علاوہ اشراق، چاشت، توابین، تہجد، ان نمازوں کی پابندی کریں، اور نمازوں میں کچھ طوالت لے کے کہ میری نمازیں لمبی ہونی چاہیے، اور قرآن مجید کی تلاوت کو پہلے سے زیادہ بڑھائیں۔ اپنے دیگر اعمال، کھانے پینے اور ادھر ادھر بھاگنا دوڑنا اور شاپنگ اور یہ سب چیزیں، ان کو مختصر کریں کہ ہمیں ان اعمال کے اندر، ان ایام کے اندر اپنے اعمال میں تیزی پیدا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان ایام کی، ہم سب کو ان ایام کی قدر کرنے والا بنائے، اور ان اوقات کی جو اللہ رب العزت نے منزلت رکھی ہے اس منزلت کو ان 10 دنوں میں بڑی اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اوقات کار تبدیل کرنے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلے ایام کے اندر ہمارا معاملہ یہ تھا
کہ ہم دیگر ایام کی طرح ہی پہلے ایام کو گزار رہے تھے، یعنی رات میں کچھ آرام لے رہے تھے، 3 گھنٹے 4 گھنٹے آرام لے رہے تھے، اور دن میں ہم 2 گھنٹے 3 گھنٹے آرام لے رہے تھے۔ لیکن ابھی ہمیں اپنی عادت کو تبدیل کرنا ہے ان 10 دنوں کے اندر، اور وہ تبدیلی یہ ہوگی کہ ابھی ہمیں رات میں 1 سے 2 گھنٹے آرام ملے گا، یا شاید یہ بھی نہ ملے، اور دن کے اندر ہم نے اپنا آرام پورا کرنا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اپنے اوقات کو تبدیل کرنا ہوگا، اپنے معاملات کو تبدیل کرنا ہوگا، معمولات کو سیٹ کرنا ہوگا، اور دیگر چیزیں اپنی ایڈجسٹ کرنی ہوں گی۔ تو اس چیز کا دھیان ضروری ہے۔ الارمنگ ٹائم اپنا سیٹ کر لیں، جو موبائل میں الارمز بنائے ہوئے تھے ان الارم کے اوقات کو تبدیل کریں کہ دن کے اندر اپنی نیند پوری کرنی ہے، اور رات کے اندر حتی الامکان جاگنا ہے۔ صرف 21ویں رات کو نہ جاگیں، بلکہ آخری جو 9 یا 10 راتیں جو بھی ملیں گی وہ تمام کی تمام راتیں جاگ کے گزاریں، کہ ان راتوں کی قدر کرنی ہے، ان راتوں کے اوقات کو ضائع نہیں کرنا، اور اس میں اپنے ٹائم سلاٹ بنا لیں۔ جس سے ہماری تراویح ہوگی، ہماری تراویح کے بعد پھر انشاءاللہ ہمارا درس ہوگا، درس کے بعد کوئی 10-15 منٹ ریسٹ کرنے کے بعد پھر دوبارہ درس ہوگا۔ اس طریقے سے ہم اپنی ترتیب اس طریقے سے ایڈجسٹ رکھیں گے۔ پھر کچھ دیر کے لیے نماز پڑھیں گے، تھوڑی سی تلاوت کریں گے، پھر کچھ اجتماعی اعمال کروائیں گے، اور پھر جناب اس کے بعد تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد سحری کے لیے اٹھ جائیں گے۔ تو پھر ظاہر بات ہے جو آرام ہوگا وہ فجر کے بعد ہوگا۔ تو تقریباً سب لوگوں کی ترتیب ایسی ہی ہوگی کہ ان راتوں کو جاگیں گے اور دن میں آرام کریں گے۔ اب ایسا ہے کہ جب 21ویں رات آئی اور اس میں جاگ لیا، تو 22ویں رات آئی اور اس میں سو گئے، تو پھر 23ویں رات آئی تو پھر جاگنے نہیں ہوتا، پھر اس طرح کے معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے انسان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، جس سے انسان آگے بڑھ نہیں سکتا۔ تو ایک ترتیب ایسی بنائیں کہ راتوں کی ترتیب ایک جیسی بن جائے، اور جب راتوں کی ترتیب ایک جیسی بنے گی تو اس سے معاملات میں آسانی بھی ہوگی، اور یہ اوقات گزارنے میں بھی سہولت رہے گی۔ ورنہ ایک رات سوئیں گے اور ایک رات جاگیں گے تو اس سے مسائل ہوں گے، پریشانی ہوگی۔ تو آخری 10 دنوں کا ٹائم پیریڈ ایک جیسا رکھیں، چاہے وہ 21ویں رات ہو، چاہے وہ 22ویں رات ہو، چاہے وہ طاق رات ہو، چاہے وہ جفت رات ہو، کوئی بھی ہو، اس کو اپنی ترتیب سے ایسے ہی گزاریں گے جو ہمارے آخری 10 دن کی ایک ترتیب بنے گی۔ اس کا ٹائم سلاٹ اس طریقے سے رکھیں۔ میں نے جیسے رمضان کی تیاری کے بالکل شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ اپنے آرام کا خاص دھیان رکھیں۔ اگر آپ اپنے آرام کا دھیان رکھیں گے تو آپ یقین رکھیے گا کہ آپ کا رمضان اچھا گزرے گا۔ اگر آپ اپنے آرام کا دھیان نہیں رکھیں گے، ایک اچھے ٹائم سلاٹ کے حساب سے آپ آرام نہیں کریں گے، تو آپ کا رمضان خراب ہو جائے گا۔ ایک رات آپ پوری جاگ لیے لیکن آگے آپ نے آرام نہیں کیا تو اگلی رات آپ بالکل بھی نہیں جاگ سکیں گے۔ تو اس لحاظ سے رکھیں تو اس میں انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی، اور اعمال میں بھی کافی اسٹیبلٹی آئے گی۔ خیر الاعمال ما قل ودیم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی سے ہو، اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔ لہذا اپنے اعمال کے اندر استقلال لے کے آئیں، مستقل مزاجی لے کے آئیں۔ مستقل مزاجی اگر ہم نے اس رمضان میں نہیں سیکھی تو سمجھ لے کچھ بھی نہیں سیکھا، کچھ بھی نہیں سیکھا اگر ہم نے مستقل مزاجی نہیں لائی۔ تو یہ عمل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے، اپنے دعاؤں کا ایک حساب رکھنا ہے، ایک ٹائم سلاٹ رکھنا ہے کہ اتنی دیر مجھے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، اور پھر یہ بھی سلاٹ بنا کے رکھنی ہے کہ کیا کیا دعائیں مانگنی ہے۔ بعض دفعہ انسان کا ذہن بالکل خالی ہو جاتا ہے، اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے، اسے بالکل گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت انسان کے ساتھ مختلف معاملات کرتے ہیں۔ جب وہ زیادہ دعا کرتا ہے تو اس کے ساتھ مختلف طرز کے حالات پیش آتے ہیں، مختلف طرز کی کیفیات پیش آتی ہیں۔ جب انسان اللہ سے معاملہ کرتا ہی نہیں تو کوئی کیفیت بھی نہیں آتی، وہ بس ایسے ادھر ادھر کی باتیں تو کر لیتا ہے، لیکن کیفیات سے جب وہ گزرتا نہیں ہے تو وہ پریشان رہتا ہے۔ کیفیات سے گزرتا نہیں ہے تو وہ بس ایسے ہی اپنا وقت پاس کر رہا ہوتا ہے۔ جب انسان اعمال کرتا ہے تو اس پہ کیفیت آنا تو ایک لازمی بات ہے، اور کیفیت آ کے رہتی ہے۔ شرط ہے کہ انسان پابندی سے عمل کر رہا ہو اور عمل میں بہتری لا رہا ہو تو پھر کیفیت آنا بنتا ہے، اور کیفیت لازمن آتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے اعمال میں دوام لے کے، جب سالک اپنے اعمال بتاتا ہے
جب عمل کرنے والا اپنا عمل بتاتا ہے تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ واقعتاً کام میں استقلال ہے، ورنہ اوپر اوپری چیزیں ہوتی ہیں، جی عمل کر لیا کچھ بھی نہیں ہوا، عمل کیا کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب نے خط لکھا، ایسا ذکر کر رہا ہوں، بڑا مزہ آ رہا ہے اور ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا یا تو آپ پابندی سے ذکر نہیں کر رہے یا پھر آپ صحیح طریقے سے ذکر نہیں کر رہے۔ اس نے کہا نہیں حضرت پابندی سے کروں، نے کہا نہیں کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ کچھ عرصے کے بعد خط آیا اور کہا کہ حضرت دل اچاٹ ہو رہا ہے، کسی سے ملنے کا جی نہیں چاہ رہا اور دل پریشان ہو رہا ہے اور دل لوگوں سے نفرت ہو رہی ہے، ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے۔ میں ہاں اب تم ذکر کر رہے ہو کیونکہ تمہارے اوپر کیفیت آ رہی ہیں۔ تو بھائی جب انسان اعمال کرتا ہے تو قبض کی کیفیت، عمل کرنے کا دل نہیں کرتا، عمل کرنے سے دل کٹتا ہے، یا عمل کرنے میں اور بہت سے معاملات ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے، جو جس پہ واقعتاً کیفیت آتی ہے وہ جب بتاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے واقعتاً کیفیت ہے، اور جس پہ ایسی کیفیت ہوتی نہیں ہے وہ ایم بنا رہا ہوتا ہے تو سمجھ میں، شیخ کو ڈاکٹر کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ بھئی یہ بندہ واقعی مریض ہے یا پھر بس ویسے ہی اپنے آپ کو نازک بنا کے اپنے آپ کو مریض سمجھ رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے شیخ کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، جس کو اپنا بڑا بنایا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور جو ان اعمال کو میجر کرتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے تو اس کو بھی سمجھ میں آتی ہے اس کے اوپر واقعی کیفیت ہے یا پھر اسی طریقے سے بن رہا ہے۔ اور یہ پوچھنا بھی نہیں چاہیے کہ میں ایسی بن رہا ہوں یا پھر ایسا، انسان کو خود پتہ چلتا ہے، اس کے اعمال اور احوال بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔